اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سورہ ابراہیم آیات 5 اور 6۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ آیات سے مراد نشانیاں اور معجزات ہیں۔ ان اخرج، کہ تو نکال، قومک، اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نسل در نسل غلامی کرنے کی وجہ سے بہت سے ایسے دینی اور اخلاقی امراض میں مبتلا ہو گئی تھی کہ جن کی اصلاح بہت ضروری تھی۔ وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر اندھیروں کے راہ پہ چل پڑے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ پھر سے انہیں کفر اور ظلمات سے نکال کے نور و ہدایت کی طرف لے آئیں۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور آپ یاد دلائی انہیں، بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے دنوں کو۔ ایام یوم کی جمع ہے، اور جب یہ لفظ ایام اس طرح آتا ہے جس طرح یہاں آیا ہے تو اس سے خاص بڑے بڑے اہم تاریخی اور یادگار دن مراد ہوتے ہیں۔ مثلا ایام العرب کہیں تو اس سے عرب کی جنگیں مراد ہوں گی۔ اسی طرح ایام اللہ سے مراد وہ یادگار تاریخی دن ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر عذاب نازل فرمائے اور اپنے با ایمان بندوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات بخشی۔ تو یہاں خاص طور پر وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو لاہ و لشکر سمیت غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے اس کے ظلم و ستم سے نجات پائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ان پر احسان تھا۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر ایک خوب صبر کرنے والے، شکور اور شکر کرنے والے کے لیے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں جو قبائل مدینہ کے آس پاس آباد تھے انہیں یہ دوبارہ سے نصیحت کی جا رہی ہے اس قرآن کے ذریعے سے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی تھیں۔ اب اس واقعے کی طرف اشارہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر تھی۔ اب یہ نعمت کیا تھی؟ اذ انجاکم، جب تم کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تمہیں تکلیف دیا کرتے تھے، سوء العذاب، سخت عذاب۔ تو مختلف قسم کے عذابوں اور تکلیفوں سے بنی اسرائیل کو گزرنا پڑتا تھا۔ نوکری چاکری بھی انہی کی کرتے اور بات بات پر انہیں بڑی سخت قسم کی سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور انہی سزاؤں میں سے ایک بہت بڑی سزا، وَيُذَبِّحُونَ، کہ وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو۔ تو بنی اسرائیل پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ بچی پیدا ہوئی تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ اور اللہ کی عظمت اور شان دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی ایام میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اب کسی قوم پر اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی سزا اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، بچیوں کو زندہ رکھا جائے، اور زندہ اس لیے رکھا جائے کہ ان سے خدمت کرائی جائے گی،
اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے پوری قوم کو نجات دے دے اور دشمنوں کو غرق کر دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی۔ بلا آزمائش کو کہا جاتا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ تو یاد کرایا جا رہا ہے یہودیوں کو یہ بات کہ ان دنوں کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسے کیسے احسانات کیے، اور اللہ کی یہ بھی سنت ہے کہ کسی قوم پر جب عذاب مسلط کیا جاتا ہے تو اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، ابتلاء و آزمائش میں مبتلا ہونے کے بھی اسباب اور پھر ان سے نکلنے کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان یہودیوں کو دوبارہ سے تذکیر کی جا رہی ہے تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورہ ابراہیم آیات 7 اور 8۔ وَإِذْ، اور جب، تَأَذَّنَ، اعلان کر دیا، آگاہ کر دیا، ربکم، تمہارے رب نے، لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تو میں تمہیں بڑھا دوں گا، ولئن، اور اگر، کفرتم، تم ناشکری کرو گے، ان عذابی، یقیناً میرا عذاب، لشدید، بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اپنی زندگی پر انفرادی طور پر بھی غور و خوض کرے تو وہ یہ جانے گا کہ اس کے رب کے بہت سے احسانات اس پر ہیں، لیکن کیونکہ انسان کی طبیعت اور مزاج میں یہ ہے کہ وہ عمومی طور پر خود سے نیچے دیکھنے کے بجائے خود سے اوپر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بہتر کو دیکھو تو پھر اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے، اور جب بھی انسان خود سے کم تر کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسی طرح اگر انسان کسی کو مصیبت یا آزمائش میں مبتلا دیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ جس دعا میں انسان اللہ تعالیٰ کے اس بات پہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس مرض سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے عافیت میں رکھا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان بھی کسی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو، یعنی دعا پڑھنے والے کو، اس مصیبت سے محفوظ رکھیں گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ بس تھوڑے سے التفات کی ضرورت ہے، انسان توجہ کرے تو اس پر یہ راز آشکار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں اس پر، اور جب اسے اس بات کا احساس ہوگا تبھی وہ اللہ کا شکر ادا بھی کرے گا۔ لیکن اگر انسان اپنا رویہ ناشکری والا اپنا لے تو اللہ تعالیٰ کی پھر سنت یہ ہے کہ ناشکروں کو مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی اور تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سنت الہی ہے جس کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے کہ شکر کرنے والے کو مزید نوازا جائے گا، مزید بڑھا دیا جائے گا، اور ناشکری کرنے والے کا انجام سخت عذاب کی صورت میں ہے، اس دنیا میں بھی اس کے لیے گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے گھاٹا ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو خاص طور پہ اپنا کے دکھایا کہ جب آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ رات کو قیام اللیل کرتے کرتے آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو جواب میں آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔
تو شکر بجا لانے کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ زبان پر شکوہ نہ آئے، بلکہ لفظ الحمدللہ کا ورد ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی حال پوچھے کیا حال ہیں، الحمدللہ، اللہ کے بڑے احسان ہیں، مالک کے بڑے کرم ہیں۔ اور پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں نواز رکھی ہیں اس پر شکر ادا کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے بھی اور نوافل پڑھ کر بھی۔ جس طرح سجدہ شکر کیا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، انتم، تم بھی، ومن فی الارض، اور جو بھی ہیں زمین میں، جمیعا، سب کے سب، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لغنی، یقیناً بے نیاز، حمید اور قابل تعریف ہے۔ کہ یعنی اگر انسان ناشکری کرے، کفر کرے، انکار کرے، اور صرف کوئی ایک دو انسان نہیں بلکہ تمام روئے زمین کے انسان ناشکری پر اتر آئیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام کے تمام انسان اور جن، اگلے اور پچھلے، سب ایک انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان کی مانند ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک تنکے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمام کے تمام انسان، اگلے اور پچھلے، انسان اور جن، سب کے سب نافرمان ہو جائیں، اور نافرمان بھی ایسے کہ انتہا درجے کے نافرمان، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارک کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان جو بھی نیکی اور بھلائی کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، اس کی اپنی ہی ذات کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے بنا لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔